بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 5 اپریل ہے، دن ہے منگل کا۔ آج 12 بجے سپریم کورٹ آف پاکستان میں انتہائی اہم، جو کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مقدمہ ہے، اس پر سماعت ہونی ہے۔ اور اس پورے ماحول کو سمجھنے کے لیے کیا سپریم کورٹ آف پاکستان آج کے دن فیصلہ دے دے گی، اسپیکر کی رولنگ کو ریورس کر دیا جائے گا، اور سیاسی ماحول کیا بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، کس طرح مولانا فضل الرحمان نے تمام اپوزیشن جماعتوں کو بند گلی میں لا پھنسایا، اس پورے سناریو کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ کل جو سماعت ہوئی یعنی کہ سوموار کے روز اس کا تھوڑا سا احوال آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اتوار کے روز ووٹنگ ہوئی، آرٹیکل 5 کا استعمال کیا گیا اسپیکر کی جانب سے۔ اسپیکر نے رولنگ دے کر تحریک عدم اعتماد کو اڑا دیا اور مسترد کر دیا۔ اس کے بعد اسمبلیاں تحلیل ہو گئیں۔ اسی روز آج خود نوٹس لیا گیا، آج خود نوٹس کے اوپر سماعت ہوئی۔ سماعت میں جو پہلا سیٹ بیک اپوزیشن کو لگا، ان کی حکم امتناعی کی درخواست مسترد کر دی گئی، یعنی کہ اسپیکر کی رولنگ کے خلاف حکم امتناعی لینا چاہتے تھے، وہ مسترد کر دیا گیا۔ اب عدالت کے سامنے سوال یہ ہے کہ آرٹیکل 69 کی تشریح، کیا اسپیکر کی رولنگ جو اسپیکر کا جو فیصلہ ہے وہ چیلنج کیا جا سکتا ہے یا نہیں چیلنج کیا جا سکتا؟ یہاں تک تو سب لوگ اس معاملے کو بڑا سادہ اور بڑا لائٹ سمجھ رہے ہیں، لیکن معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ باریک نقطہ جس پر اپوزیشن کی گردنیں پھنس سکتی ہیں، اس پورے معاملے میں لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں، وہ ہے آرٹیکل 5 کا اطلاق۔ اس سے پہلے یہ پورا معاملہ سمجھنے کے لیے آج جو سماعت ہوئی اس میں فاروق ایچ نائک صاحب ریپریزنٹ کر رہے تھے پیپلز پارٹی کو۔ دوسرا سیٹ بیک آج اپوزیشن کو لگا سپریم کورٹ آف پاکستان سے، وہ فاروق ایچ نائک صاحب کی درخواست کہ اس معاملے پر فل کورٹ بنائی جائے، یعنی کہ سپریم کورٹ کے تمام ججز اس کیس کی سماعت کریں۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے ان کی یہ درخواست مسترد کر دی اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو اس بینچ پہ کیا اعتراضات ہیں۔ وہ کوئی ٹھوس اعتراض نہ جمع کروا سکے، نہ کوئی وہ اس طرح کا پوائنٹ اٹھا سکے۔ اب آپ کو معلوم ہے جسٹس قاضی فائزی صاحب وہ یہ خط لے کر گئے تھے، ان کے خط کے اوپر اس کو نوٹس ہوا تھا اور ان کی خواہش تھی کہ اس بینچ میں بھی شامل ہوں، لیکن بینچ میں شامل نہیں کیا گیا۔ تیسرا سیٹ بیک اپوزیشن کو کل کی سماعت میں جو لگا وہ یہ کہ آج کے آج اس کیس کے اوپر عدالت کوئی مناسب آرڈر جاری کرے، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان نے ان کی یہ درخواست بھی مسترد کر دی اور کہا یہ گیا کہ جتنی دیر آپ کو سنا ہے اتنی ہی دیر حق بنتا ہے کہ جو دیگر فریق ہیں، جو دیگر وکلا ہیں، ان کو بھی سنا جائے۔ نعیم بخاری صاحب ہیں، بابر اعوان صاحب ہیں، اٹارنی جنرل ہیں، ابھی انہوں نے بھی دلائل دینے ہیں۔ لیکن جو ایک باریک سا ٹریپ جس میں اپوزیشن کی گردن پھنس سکتی ہے اس پورے معاملے کے اندر اور لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں، وہ آرٹیکل 5 کا اطلاق ہے۔ آرٹیکل 5 کا اطلاق کن مخصوص حالات میں کیا گیا؟ سب سے بڑا سوال، اب تک تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آرٹیکل 69 کی تشریح ہونی ہے، معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ آرٹیکل 69 کی تشریح کے ساتھ ساتھ وہ مخصوص حالات بھی دیکھے جائیں گے جن حالات کے اندر اسپیکر نے آرٹیکل 5 کا اطلاق کیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے فاروق ایچ نائک سے یہ سوال کیا کہ ہم ابھی تک یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ اسپیکر آرٹیکل 5 کا اطلاق کر کے اس رولنگ کو، اس تحریک عدم اعتماد کو رولنگ کے ذریعے مسترد کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے، لیکن ساتھ میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ مخصوص حالات کیا تھے۔ میں نے کل کی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا، آج پھر بتا رہا ہوں کہ ان سے سوال ہوا کیا پارلیمانی کمیٹی کے اندر یہ معاملہ لے جایا گیا؟ بالکل لے جایا گیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے پوچھا کیا سیاسی جماعتوں نے پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی؟ تو جواب تھا نو۔ کیوں شرکت نہیں کی؟ اس کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں تھا۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اس کا جواب دینا ہوگا کہ پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں یہ معاملہ امریکی خط کا، رجیم چینج کا، امریکی سازش کا لے جایا گیا اور اس میں سیاسی جماعتوں نے شمولیت یا شرکت کیوں نہیں کی؟ اب آرٹیکل 69 وہ اپنی جگہ، اس کی تشریح سپریم کورٹ آف پاکستان نے کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آرٹیکل 5 کے اطلاق کا بیک گراؤنڈ اور کیا اس بیک گراؤنڈ میں آرٹیکل 5 کا اطلاق کیا جا سکتا تھا یا نہیں کیا جا سکتا تھا، یہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صرف معاملہ یہیں تک محدود نہیں رہے گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے
یہ بھی دیکھنا ہے کیا اس پورے معاملے میں کوئی امریکی سازش تھی، کیا اپوزیشن اس سازش کا حصہ تھی۔ تمام خفیہ ملاقاتیں اور ان خفیہ ملاقاتوں کے ساتھ ساتھ سندھ ہاؤس میں جو کچھ ہوتا رہا، یہ ساری چیزیں، اور فی الحال اس معاملے کے اندر اپوزیشن پھنستی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آپ دیکھیں کل آصف علی زرداری نے پریس کانفرنس کی، مولانا فضل الرحمان نے پریس کانفرنس کی، بلاول بھٹو نے پریس کانفرنس کی، اور تینوں کی پریس کانفرنس کا صرف اور صرف ایک ہی نکتہ تھا کہ جو نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اعلامیہ آیا جس میں امریکی خط کو تسلیم کیا گیا، اس خط کے خلاف احتجاج کیا گیا اور پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کو مسترد کیا گیا، امریکی سازش کو تسلیم کیا گیا، اس کی حقیقت سے متعلق انہوں نے مطالبہ یہ کیا کہ مسلح افواج اپنا موقف دیں۔ حالانکہ موقف تو نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اعلامیہ میں موجود ہے، نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اعلامیہ اس وقت تک جاری نہیں ہو سکتا جب تک تمام سروسز چیفز اس کے اوپر سائن نہ کر دیں۔ آج فائنلی ڈی جی آئی ایس پی آر نے ہم نیوز کے اینکر محمد مالک کو اس کا جواب دے دیا، افیشیل جواب تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا موقف وہی ہے جو نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اعلامیہ میں سامنے آیا، یعنی کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کا جو موقف ہے وہی ہمارا موقف ہے اور یہ تمام مسلح افواج کا موقف ہے۔ اس کے بعد پوری اپوزیشن کومے میں چلی گئی۔ اب حالات کیا بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ فی الحال میں جیسے کہ آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان سے دنوں کے اندر فیصلہ نہیں ہو سکتا اور بہت ساری چیزیں کھلیں گی، بہت ساری ملاقاتیں کھلیں گی۔ اب چونکہ آج خط لکھ دیا گیا ہے نگران وزیر اعظم کے تقرر کے لیے اپوزیشن لیڈر کو، اور اپوزیشن لیڈر اگر 3 دن کے اندر اندر جواب نہیں دیتے تو پارلیمانی کمیٹی میں جائے گا یہ معاملہ۔ پارلیمانی کمیٹی سے 4 بندے اپوزیشن کے اور حکومت کے وہ اپنے اپنے نام دیں گے، اگر ان سے بھی ریزالو نہیں ہوتا تو الیکشن کمیشن میں جائے گا، اور اگلے 90 روز کے اندر اندر انتخابات آئینی طور پر کروانا بے حد ضروری ہے۔ اب عمران خان صاحب تو اسمبلیاں ڈیزالو کر کے وہ تو چلے گئے ہیں انتخابات کی تیاری کے لیے، الیکشن کی تیاری کے لیے، اپوزیشن ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہی ہے اور اپوزیشن الجھ کے رہ گئے سپریم کورٹ میں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر 90 دن کے اندر اندر انتخابات ہوتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف تو اپنا نریٹو بنا چکی ہے، وہ تو ان الیکشنز کے لیے اپنی ساری تیاریاں مکمل کر چکی ہیں، ان کے پاس تو بیانیہ بھی موجود ہے، ان کے پاس تو جواز بھی موجود ہے، ان کی حکومت کو ختم کر کے ان کو سیاسی شہید بنایا گیا۔ یہ جو چونچو کا مربع ہے، یہ جو مکس اچار ہے پی ڈی ایم نامی اور متحدہ اپوزیشن، اگر فوری انتخابات ہوتے ہیں، فوری الیکشن ہوتے ہیں تو یہ کس نریٹو کے اوپر، کس کے خلاف یہ الیکشن لڑیں گے؟ کیا چودھری منظور صاحب کے خلاف نون لیگ امیدوار کھڑا کرے گی اور چودھری منظور صاحب اپنی الیکشن کمپین اپنے مخالف امیدوار کے خلاف کس بیانیے پر چلائیں گے، اور ایم کیو ایم کس بیانیے کے اوپر الیکشن لڑے گی؟ جس طرح سے کراچی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت بڑھ رہی ہے، اس میں ایم کیو ایم کا تو بالکل صفایا ہو گیا۔ مولانا فضل الرحمان کس کے خلاف اور کس سیاسی بیانیے اور کس نعرے پر وہ الیکشن لڑے گا؟ پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر کس نعرے کے اوپر اور کس کے خلاف اور کن لوگوں کو ٹکٹیں دیں گی؟ اور جو یہ منرف اراکین کے نام پر جو غداروں کا ٹولہ انہوں نے اکٹھا کیا ہے، جن کو ٹکٹوں کی یقین دہانی کروائی گئی ہے، ان کو ٹکٹس دے کر جو اپنے پرانے پارٹی کے اراکین موجود ہیں ان کو کہاں پر ایڈجسٹ کیا جائے گا؟ ابھی تو اپوزیشن کی تیاری ہی نہیں ہے۔ ان لوگوں نے تو خواب دیکھ رکھا تھا کہ ہم حکومت میں آئیں گے، اقتدار میں آنے کے بعد ہم الیکٹرانک ووٹنگ کے قانون کو ختم کریں گے، اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کے رائٹ کو ختم کریں گے، اور الیکشن کمیشن میں اپنی مرضی کے بندے لے کر آئیں گے، اور جو انتخابی حلقے ہیں ان کی تبدیلیاں اس طرح سے کریں گے کہ الیکٹیبل سارے کے سارے ہماری جھولی میں آن گریں گے۔ ان کے تو سارے خواب چکنا چور ہو گئے ہیں۔ اور سب سے اہم نکتہ، صوبائی اسمبلیاں تحلیل نہیں کی گئیں۔ اگر 90 روز کے اندر اندر انتخابات ہوتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس 2 صوبوں کی حکومتیں موجود ہیں، پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب
اور خیبر پختونخوا 6 اپریل کو پنجاب میں ووٹنگ ہو جائے گی، اور جو ووٹنگ کا نتیجہ نظر آ رہا ہے وہ چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے۔ اب اس پورے سناریو کے اندر آپ فٹ کریں ایم کیو ایم کو، آپ فٹ کریں مولانا فضل الرحمان کو، شہباز شریف کو، پیپلز پارٹی کو، کہیں بھی نظر نہیں آتے، کہیں بھی نظر نہیں آتے۔ اور اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ اس میں سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوا، مولانا فضل الرحمان کا ہوا، نون لیگ کا ہوا، یا پیپلز پارٹی کا ہوا۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے ایک ایسی بند گلی میں لا پھنسایا ہے تمام اپوزیشن جماعتوں کو کہ باہر نکلنے کا ان کو راستہ نظر نہیں آ رہا۔ یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ انشاءاللہ آپ سے پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔